اردو افسانے میں خواتین کے مسائل کی نمائندگی۔ تمہید: تمام ایشیائی ممالک میں عورت کو مرد کا تابع اور مرد کو حاکم کا درجہ حاصل ہے۔ مشرقی ممالک کے باشندوں کی زندگی اس انداز سے گزرتی ہے کہ وہ پدر سری سماج کے پروردہ ہیں۔ محنت و مزدوری اور روزگار کی تمام صعوبتیں برداشت کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، جبکہ عورت کو گھر گرہستی سنبھال کر اولاد کی تربیت کے علاوہ گھریلو کام کاج کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا مشرقی تصور ہے کہ جس میں مرد کو لامحدود اور عورت کو محدود وسائل سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان کا قبل مسیح کا سماج ہو یا عرب کی سرزمین کا اسلامی سماج، فرعون کے زمانے کی مصری تہذیب ہو یا یونان کی خواتین کی زندگی کا معاملہ، مشرقی معاشرے میں عورت کی قربانی کا تصور بھی موجود ہے، جبکہ کسی بھی مرد کی دیوتا کے روبرو قربانی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ غرض مشرقی ممالک میں رفتہ رفتہ عورت کو اس کے حقوق سے وابستگی اور اسے آزادی سے مالا مال کرنے کا تصور جاگنے لگا۔ ہندوستان کے معاشرے میں ستی کی رسم بیوہ عورت کے خاتمے کی دلیل تھی اور خواتین پر بہت بڑے ظلم کا اشارہ، لیکن انگریز حکومت کی قانون سازی کی وجہ سے اس رسم کا خاتمہ ہو گیا۔ ہندوستانی سماج میں پتی ورتا عورت کو اہم مقام حاصل رہا ہے، جو مرد کے بے شمار مظالم سہنے کے باوجود مرد کی پوجا کو اہمیت دیتی ہے۔ ان تمام تصورات میں تبدیلی یورپ کے اثرات کے نتیجے میں مشرقی ممالک کے عوام کی زندگی کا حصہ بننے لگی۔ جس طرح مغربی ممالک میں تانیثیت کا وجود ہوا، اسی طرح عورتوں کی بھلائی اور ان کی اصلاح کے ساتھ ساتھ مرد کے مساویانہ حقوق، آزادی اور بھلائی کے کام انجام دینے کے لیے مشرقی ممالک میں تانیثیت سے قبل نسائی حیثیت کا شعور پیدا ہوا۔ مقصد: اس سبق کا مقصد طلباء و طالبات کو اردو افسانوں میں موجود خواتین کے مسائل سے آگاہ کرانا اور خاص طور پر یہ واضح کرنا ہے کہ اردو افسانوں میں خواتین کے مسائل کو کس انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات یہ جان پائیں گے کہ نسائی حیثیت کسے کہتے ہیں، اردو افسانوں میں کس نوع کی نسائی حیثیت موجود ہے، نسائی حیثیت اور تانیثیت میں کیا فرق ہے، اردو افسانے میں پدر سری سماج کی نمائندگی کس نوع کی ہے اور خواتین کے مسائل کو کس طرح پیش کیا گیا ہے۔ اردو افسانے میں نسائی حیثیت۔ نسائی حیثیت کے لیے انگریزی میں استعمال ہونے والی اصطلاح فیمنزم کا استعمال ممکن نہیں ہے۔ ایشیائی ممالک میں عورتوں کی آزادی، مساوات اور بھلائی کے علاوہ ان کے جذبات اور احساسات کی نمائندگی کے لیے جس تحریک کا آغاز ہوا، اس کو نسائی حیثیت، فیمینن سینسیبلٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے تانیثیت اور نسائی حیثیت دو بالکل مختلف اصطلاحات ہیں۔ ایشیائی ممالک میں سب سے پہلے عورت کو مساویانہ درجہ دینے کی تحریک کا آغاز ترکستان میں ہوا، پھر ترکستان سے ہوتے ہوئے یہ انداز ایران اور افغانستان کے توسط سے ہندوستان کی سرزمین میں فروغ پانے لگا۔ یہ بھی خاص بات ہے کہ عورتوں کی بیداری اور سماج میں ان کے حقوق، ان پر ہونے والے ظلم و زیادتی کے خاتمے کے لیے کسی خاتون نے کوئی تحریک نہیں چلائی، بلکہ پوری ایشیائی دنیا میں مرد ادیبوں اور شعراء نے عورتوں کی بھلائی کے لیے تحریک کا آغاز کیا۔ چنانچہ ایشیائی ممالک میں قدیم زمانے سے ہی عورت اور مرد اکٹھے زندگی گزارنے کے عادی رہے ہیں۔ ایشیائی ممالک کے نظام زندگی میں سماجی اعتبار سے مرد کو برتر درجہ حاصل ہے، جبکہ عورت کے لیے گھر گرہستی میں مصروف رہنا ہی زندگی رہی، جس کی وجہ سے مرد کے حکم کی تابعداری عورت کا فرض قرار پائی۔ رفتہ رفتہ یورپی دنیا کے اثرات کے نتیجے میں عورت کو گھریلو دنیا سے آزادی دلائی گئی اور عورت پر لادی گئی پابندیوں کا خاتمہ ہونے لگا۔
وہ مرد کے اشاروں پر سر جھکائے اپنی مرضی کے خلاف کام کرنے کے بجائے اپنے اختیار کی حامل بننے لگی۔ اس طرح عورت کو استحصال کے دائرے سے نکال کر اس کی انفرادی سوچ اور تشخص کی آزادی کا جو نعرہ مشرقی ممالک میں لگایا گیا وہ نسائی تحریک کا نعرہ ہے۔ اس نسائی تحریک میں نہ تو مرد عورت کا مخالف ہے اور نہ عورت اپنے حدود سے تجاوز کرتی ہے، بلکہ دونوں اپنی اپنی حدود میں رہ کر ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کرنے کے عمل سے نسائی حیثیت کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ ایشیائی ممالک کے باشندوں نے عورت کے حقوق کی توسیع اور اسے استحصال سے بچانے کے لیے نسائی حیثیت کی طرف توجہ دی۔ اس کا اثر اردو زبان اور اس کے لکھنے والوں پر بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ تاریخی پس منظر میں سب سے پہلے نسائی حیثیت کا احساس ڈپٹی نذیر احمد کی تحریروں میں ہوتا ہے، جنہوں نے 19ویں صدی کی چھٹی دہائی کے بعد اردو ادب میں اپنے ناولوں کے توسط سے عورت کے شعور کو بلند تر کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ تاریخی پس منظر میں سب سے پہلے نسائی حیثیت کا احساس ڈپٹی نذیر احمد کی تحریروں میں ہوتا ہے، جنہوں نے 19ویں صدی کی چھٹی دہائی کے بعد اردو ادب میں اپنے ناولوں کے توسط سے عورتوں کے شعور کو بلند تر کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اس خصوص میں ان کے ناول مرات العروس مطبوعہ سن 1869 کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ راشد الخیری کے بے شمار ناولوں میں نسائی حیثیت کی جھلک ملتی ہے۔ تعلیم نسواں کی ضرورت اور انسانی سماج میں عورت کی فلاح اور اصلاح، یہ بنیادی عناصر ایسے ہیں جن کا اظہار ڈپٹی نذیر احمد، رتن ناتھ سرشار اور راشد الخیری کے ناولوں میں مکمل طور پر دکھائی دیتا ہے۔ مرزا محمد ہادی رسوا کے بعد منشی پریم چند نے بھی اپنے ناولوں میں نسائی حیثیت کو فروغ دیا۔ تعلیم نسواں کی ضرورت اور انسانی سماج میں عورت کی فلاح اور اصلاح، یہ بنیادی عناصر ایسے ہیں جن کا اظہار ڈپٹی نذیر احمد، رتن ناتھ سرشار اور راشد الخیری کے ناولوں میں مکمل طور پر دکھائی دیتا ہے۔ مرزا محمد ہادی رسوا کے بعد منشی پریم چند نے بھی اپنے ناولوں میں نسائی حیثیت کو فروغ دیا۔ آزادی سے قبل جن خواتین ناول نگاروں نے نسائی حیثیت کی نمائندگی کی، ان میں اکبری بیگم اور ان کا ناول گودڑ کا لال کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جو سن 1907 میں شائع ہوا۔ اکبری بیگم نے خیر و شر کی نمائندگی کرتے ہوئے ایسے کردار تخلیق کیے جن سے نہ صرف سماج کی اصلاح بلکہ خواتین کی اصلاح پر بھی توجہ دی گئی۔ اکبری بیگم کے بعد صغرا ہمایوں مرزا نے اپنے ناولوں کے ذریعے قدامت پسند معاشرے میں غیر مساویانہ رویے کی نشاندہی کر کے خواتین کے مسائل کی نمائندگی کی۔ ان کا ناول سرگزشت ہاجرہ اسی نسائی حیثیت کا نمائندہ ہے۔ بے شمار خواتین ناول نگاروں میں نسائی حیثیت کو فروغ دینے والی شخصیتوں میں نظر سجاد حیدر، حجاب امتیاز علی اور عصمت چغتائی کے نام پیش نظر آتے ہیں، جن کے ناولوں میں نسائی حیثیت کا انداز نمایاں ہے۔ اس پس منظر میں جب اردو افسانہ نگاری کا آغاز ہوا تو افسانہ نگاروں نے بھی نسائی حیثیت کو اپنے افسانوں میں جگہ دی۔ اس طرح اردو افسانے میں نسائی حیثیت کا وجود اردو ناولوں سے فروغ پاتا ہوا عصر حاضر میں داخل ہوتا ہے۔ چند افسانہ نگاروں کے علاوہ اردو کے بیشتر تخلیقی افسانہ نگار مرد اور خواتین نے تانیثیت کا مغربی رویہ اختیار کرنے کے بجائے مشرقی نسائی حیثیت کو اردو افسانے میں شامل کیا، جبکہ ترقی پسند، جدید اور مابعد جدید افسانے سے وابستہ قلمکاروں نے مشرقی نسائی حیثیت کے ساتھ مغربی تانیثیت کو بھی اپنی تحریروں میں جگہ دی۔ سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، کرشن چند، راجندر سنگھ بیدی، غیاث احمد گدی، خدیجہ مستور، صالحہ عابد حسین، جیلانی بانو، رفیہ منظور الامین اور ایسے ہی بے شمار افسانہ نگاروں نے مشرقی نسوانیت اور نسائی حیثیت کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ ان کی تحریروں میں مغربی تانیثیت کا اثر صرف عورت کو مرد کے مساوی درجہ دینے کی حد تک نمایاں ہے۔
اندازہ ہوتا ہے کہ اردو کے افسانہ نگاروں نے خیالات، احساسات اور جذبات کی نمائندگی کے دوران خالص نسائی حیثیت کو اختیار کیا، جس میں اصلاحی پہلو زیادہ ہے، لیکن ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنے کو بھی ضروری سمجھا، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اردو کے افسانہ نگار نسائی حیثیت کے پابند ہیں اور تانیثیت کے مثبت رویوں کو اپنے افسانوں میں جگہ دے کر عورت کو مرد کے استحصال سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ یہی عمل مشرقی نسائی حیثیت کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ اردو افسانے میں پدر سری سماج کی نمائندگی۔ اردو افسانے کے تخلیق کاروں نے فنی، تکنیکی اور موضوعاتی اعتبار سے یورپی افسانے سے استفادہ کیا، لیکن اردو افسانہ اپنے آغاز سے لے کر ترقی پسند تحریک اور پھر جدیدیت کی تحریک کے دوران بھی مکمل طور پر مشرقی نسائی حیثیت کی گرفت میں ترقی کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اردو افسانے کی پرورش خالص ہندوستانی معاشرے میں ہوئی، اور ہندوستانی معاشرہ بھی دوسرے ایشیائی ممالک کے معاشروں کی طرح پدر سری سماج کا نمائندہ رہا ہے۔ اگرچہ اردو کے افسانہ نگاروں نے خواتین کی تعظیم اور ان کی آزادی کے علاوہ مساویانہ درجے کی حمایت کی، لیکن اردو افسانے میں موجود پدر سری سماج کی نمائندگی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ وہ ماحول اور معاشرہ ہے جس کے پس منظر میں اردو افسانے کا آغاز ہوا اور اسے ترقی کرنے کا موقع ملا۔ اردو افسانے سے پہلے اس ملک میں ناول اور داستانوں کا رواج تھا۔ اردو کے ادیبوں نے ترجمہ شدہ داستانیں پیش کی ہوں یا طبعزاد ناولوں کے علاوہ ترجمہ شدہ ناولوں کے ذریعے جس قسم کا ادب پیش کیا، اس میں یورپی سماج کی نمائندگی ممکن نہیں تھی، جبکہ ایشیائی سماج کی نمائندگی اس لیے آسان تھی کہ اس تہذیب و تمدن کا حصہ بن کر اردو کے ادیب اور شاعر زندگی گزار رہے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی کہ اردو افسانے کو جو ماحول میسر آیا تھا، اس میں مذہب، اخلاق، تہذیب، شائستگی، مروت اور ہمدردی کے علاوہ آپسی میل جول کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ معاشرے کے رسم و رواج چاہے ہندو تہذیب سے پروان چڑھے ہوں یا پھر اسلامی تہذیب کے پروردہ ہوں، ان دونوں میں بنیادی وصف یہ تھا کہ جسم کی نمائش، ظاہر پرستی اور بے حیائی کو قطعی پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ ایسے اصول تھے جن کے ذریعے اردو افسانے کو فروغ پانے کا موقع ملا۔ طویل عرصے تک اس ملک میں مردوں کی حکمرانی تھی اور جنگ و جدال کے علاوہ فلاح و اصلاح کے کام بھی مرد انجام دیتے رہے تھے، جبکہ خواتین کو گھر گرہستی کے علاوہ کوئی مصروفیت تفویض نہیں کی گئی تھی۔ مرد کو سماج میں اونچا مقام حاصل تھا۔ مذہب اور تہذیب نے بھی اس کی برتری کو تسلیم کر کے عورت کو اس کا تابعدار بنا دیا تھا، اور سماج کے مختلف طبقات میں بسنے والی خواتین کو سہولتیں فراہم کرانے کے بجائے ان پر طرح طرح کی پابندیاں عائد کیں، اور خواتین نے بھی اسے قبول کر لیا۔ اس لیے ہندوستان کی سرزمین میں پدر سری سماج کو فروغ حاصل ہونے کا موقع مل گیا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ سرزمین ہندوستان پر کئی خواتین نے حکمرانی بھی کی ہے۔ مسلم طبقے میں رضیہ سلطان اور چاند بی بی کی حکمرانی مثالی درجہ رکھتی ہے۔ ہندو طبقے میں جلوہ دیوی اور بہرہ دیوی کی حکومت اپنی مثال آپ رہی ہے، لیکن عورت کو مرد کے مساویانہ حق حاصل نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی بھی پیشے اور طبقے سے تعلق کیوں نہ رکھتی ہو، پدر سری سماج کا ایک حصہ تھی۔ یہ ایسے چند عوامل ہیں جن کی وجہ سے اردو افسانے میں یورپی تانیثیت داخل نہیں ہو سکی، بلکہ نسائی حیثیت کے زیر اثر اردو افسانہ پدر سری سماج کی نمائندگی کرتے ہوئے 21ویں صدی میں داخل ہوا۔ اردو میں چند افسانہ نگار ایسے بھی ہیں جنہوں نے عورت کے وجود کو اہمیت دے کر اس کے مسائل اور حقوق کی حفاظت کا کارنامہ انجام دیا، لیکن یہ کارنامے بھی اردو افسانے میں پدر سری سماج کے پروردہ نظر آتے ہیں۔ اردو افسانے میں خواتین کے مسائل کی نمائندگی۔ یورپی ادبیات میں افکار اور تصورات کے بدلتے ہوئے رجحانات کی وجہ سے
خواتین کے مسائل کی نمائندگی کی طرف توجہ دی گئی، جس کے پس منظر میں سیاسی، سماجی، معاشی اور معاشرتی زندگیوں کو زیر بحث لایا گیا۔ انگریزی افسانے کے اثرات اردو افسانے پر بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ابتدا میں افسانہ نگاروں نے جو تحریریں لکھیں، ان پر زندگی سے فرار کا الزام لگایا جاتا ہے، ان پر زندگی سے فرار کا الزام عائد کیا جاتا ہے، مگر جب اردو افسانہ مجموعی حیثیت سے ترقی کرنے لگا تو ایک اندازے کے مطابق تقریباً اردو افسانے کے 3/4 افسانہ نگار جنسی مسائل پر اظہار خیال کرتے رہے۔ مختصر افسانے میں پریم چند اور ان کے ہم عصروں نے جنس کی مؤثر نمائندگی پر کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ انہوں نے عوامی زندگی کے ترجمان کی حیثیت سے اردو افسانے کی ترقی کی طرف توجہ دی۔ اردو کی افسانہ نگاری کی تاریخ پر توجہ دینے سے پتہ چلتا ہے کہ سن 1927 کے آس پاس خواتین افسانہ نگاروں کا سفر شروع ہوا۔ اردو کے رسالے جیسے تہذیب نسواں، عصمت اور نیرنگ خیال اس دور کے ایسے مقبول رسالے ہیں جن میں خواتین کے افسانے شائع ہوا کرتے تھے۔ عصمت کے جولائی 1927 میں شامل عظمت النساء کا افسانہ پاؤں کی زنجیر اور سیدہ فضل فاطمہ کا افسانہ فرزانہ بیٹی کے علاوہ یوسف الزماں کا افسانہ سونا اور رضیہ ناصرہ کا افسانہ سودائے خام عورتوں کے مسائل کی خوبصورت ترجمانی کرتے ہیں۔ ان افسانوں میں خواتین نے اس دور کی رومانیت کو روا رکھا ہے۔ اردو افسانے میں تانیسی رجحان کا آغاز سن 1932 سے ہوتا ہے، جب اردو افسانہ نگاروں کا مجموعہ انگارے شائع ہوا۔ اگرچہ اس افسانوی مجموعے میں براہ راست تانیسیت کا اظہار نہیں ملتا، لیکن افسانوی ادب میں باغیانہ اور بے باکانہ اظہار کے معاملے میں انگارے کے افسانوں کو پہلا قدم قرار دیا گیا، جس نے آنے والے وقت میں تانیسیت کو پیش کرنے کے لیے راہیں ہموار کی۔ انگارے میں شامل 10 افسانے انسانی زندگی کے روزمرہ کے اتار چڑھاؤ کا آئینہ ہیں اور ہندوستانی سماج کے کچھ ایسے گھناونے اور کریہ پہلوؤں کی حقیقی تصویر کشی کرتے ہیں جو اس ملک کے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ انگارے کے افسانے سماجی ماحول کی نفسیاتی اور جنسی الجھنوں کے علمبردار ہیں۔ اس کے ذریعے روایتی اخلاق اور آداب کا پروردہ سماج اور ان کی زندگی کے بھیانک رخ پیش کیے گئے ہیں۔ اس طرح انگارے کی روایت نے اردو افسانے میں تانیسیت کو پیش کرنے کا رجحان پیدا کیا۔ انگارے کے بعد اردو افسانے میں علامتی، استعاراتی اور تجریدی افسانے لکھے گئے، جن میں علامت کے طور پر مختلف جانوروں، دھوپ، چھاؤں، دریاؤں اور ندیوں کو مرکزی کردار کی حیثیت دی گئی، جس کے نتیجے میں افسانہ نگاری کو افسانویت سے محروم بھی ہونا پڑا۔ مرد کے ظلم و ستم اور اس کے جبر و استحصال کو برداشت نہ کرتے ہوئے جن خواتین نے تانیسیت کی طرف پیش قدمی کی، ان میں رشید جہاں، ممتاز شیریں، عصمت چغتائی، رقیہ سخاوت حسین، تسلیمہ نسرین، تہبینہ درانی، سارہ شگفتہ، فہمیدہ ریاض اور کشور ناہید ایسی خواتین ہیں جنہوں نے ادب کے ذریعے مردانہ سماج کی بالادستی کے خاتمے کی طرف توجہ دی۔ تانیسیت کے زیر اثر مسلم خواتین جو مذہبی پابندیوں اور بندشوں میں زندگی گزارتی تھیں، وہ شرم و حیا کے باوجود مذہب اور جنس جیسے موضوعات پر کھل کر رائے دینے لگیں۔ اس کے نتیجے میں ان کے افسانوں میں باغیانہ تیور نظر آنے لگے۔ یہی باغیانہ جذبہ اردو افسانے میں تانیسیت کو اجاگر کرنے کا وسیلہ بن گیا۔ مذہب کی بیجا پابندیوں اور مرد کی منافقانہ چالوں سے تنگ آ کر مردوں کی مخالفت اور ان کے خلاف آواز بلند کرنے کی صلاحیت جب خواتین میں پیدا ہو گئی تو انہوں نے تانیسیت کی بنیاد ڈالی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ اسلام نے خواتین کو بہت باعزت اور با اختیار بنایا ہے، لیکن چند کٹ ملاؤں اور موقع پرست مذہبی ٹھیکیداروں نے بعض قرآنی آیات اور احادیث کی غلط تعبیریں پیش کر کے اسے گھر کی چہار دیواری تک محدود اور مرد کا محکوم بنا ڈالا، جس کی وجہ سے وہ اپنے اصل حقوق سے محروم ہو گئی۔ اس کے علاوہ عورتوں کی آرائش و زیبائش، معاشرے میں عورت کا مقام، اس پر لگائی گئی پابندیاں، مذہب کی زنجیریں، یہ تمام ایسے عوامل تھے جن سے عورت نفسیاتی طور پر
حد درجہ بوجھل ہو چکی تھی۔ وہ اپنے حقوق اور بنیادی سہولیات کی خاطر آزادی کا نعرہ لگا رہی تھی۔ اسی پس منظر میں مسلم خواتین نے اردو افسانے میں تانیثیت کو فروغ دیا۔ رشید جہاں وہ اولین تانیثیت کے علمبردار خاتون ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ عورت کی پردے سے باہر نکالنے کی حمایت کی اور اس کے ذاتی حقوق کی پامالی کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس طرح اردو افسانے میں تانیثیت کا تصور مختلف موضوعات سے وابستہ ہونے لگا۔ عورت کی سماجی حیثیت، تعلیم، پردہ، توہم پرستی، سوتیلی ماؤں کی بدسلوکی، سوکن کا غم، ساس نندوں کے مظالم، شوہروں کی دوسری عورت یا طوائف میں دلچسپی، کثرت اولاد، عورت کی ملازمت، عورت کی اقتصادی حیثیت، مردوں کا جبر اور ذہنی و جسمانی گھٹن، مردانہ بالادستی، اسقاط حمل، بچوں کی نگہداشت وغیرہ وغیرہ، یہ چند ایسے مسائل ہیں جو اردو افسانے میں تانیثیت کے وسیلے سے فروغ پانے لگے۔ بیشتر خواتین نے مردانہ سماج کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے تانیثیت کے تناظر میں اردو افسانے کو مغربی تانیثیت کا علمبردار بنا دیا۔ عورتوں کی مجبوریاں اور تیز رفتار زندگی میں عورت کی بے بسی اور مرد کا غیر منصفانہ رویہ ہی نہیں بلکہ سماجی نظام میں عورت کو کمزور ظاہر کرنے کے خلاف جن خواتین افسانہ نگاروں نے تانیثیت کو استعمال کیا، ان کے نام لکھے جائیں تو طویل فہرست تیار ہو جائے گی۔ تاہم ایسی خواتین افسانہ نگاروں کا ذکر لازمی ہے، چنانچہ نظر سجاد حیدر، حجاب امتیاز علی، ممتاز شیریں، رشید جہاں، صالحہ عابد حسین، رضیہ سجاد ظہیر، عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر، آمنہ ابو الحسن، بشرا رحمان، ذکیہ مشہدی، واجدہ تبسم، آشا پربھات، قمر جہاں، شمیم صادقہ، نگار عظیم، غزال زیغم، ترنم ریاض، بانو سرتاج، صادقہ نواب سحر، شکیلہ رفیق، قمر جمالی، سمیرہ حیدر، زاہدہ حنا، کہکشاں انجم، کہکشاں پروین، فرحت جہاں، سلطانہ مہر، نعیمہ ضیاء الدین، فرخندہ ضمیر، عائشہ صدیقی، محسنہ جیلانی، حمیدہ معین رضوی، نجمہ عثمان، کشور ناہید، مسرت ناہید، صفیہ صدیقی، فریدہ رحمت اللہ، ڈاکٹر رینو بہل، زنفر کھوکھر اور نگہت فاروق نظر وغیرہ شامل ہیں۔ خواتین افسانہ نگاروں کے اس کارواں میں بہت سے نام رہ گئے ہوں گے۔ ان کی شمولیت سے پرہیز نہیں برتا گیا بلکہ فہرست کی طوالت کے خوف سے چند نام نمایاں کر دیے گئے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اردو کے افسانہ نگار خواتین نے اپنے مسائل کی نمائندگی کے لیے افسانوی تخلیق کاری کے دوران نسائی حیثیت کو بھی شامل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ تانیثیت کو وسیلہ بنا کر اپنے مسائل کی نمائندگی کا کارنامہ بھی انجام دیا اور اس کے توسط سے کامیابی کے زینے بھی طے کیے۔